أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حي على الفلاح. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہوگی پرانی، نئے پردہ نئے تعلیم نئی ہوگی پرانی. نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مرد. جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، جس قوم نے اس زندہ حقیقت کو نہ جانا، اس قوم کا خورشید بہت جلد ہوا زرد. محترم مباوقار صدر اجلاس فضیلت الشیخ خورشید احمد سلفی حفظہ اللہ، آپ کی صدارت ہم تمامی حضرات کے لیے باعث صد افتخار ہے. ایسے ہی عزیزم مولانا خالد رشید السراجی سلمہ اللہ کی نظامت باعث شادمانی و مسرت ہے. حضرات، رات کا کافی حصہ گزر چکا اور آپ جانتے ہیں کہ ہر جلسے کا یا ہر اجلاس کے دو پارٹ ہوا کرتے ہیں، دو حصے اور دو پہلو ہوا کرتے ہیں.
پہلا پہلو، پہلا پارٹ، پہلا حصہ مردوں کا ہے، اور پہلی اور دوسری قسم یا دوسرا پارٹ اور حصہ خواتین اسلام کا ہے۔ گویا کہ مردوں اور عورتوں سے مل کر مکمل اجلاس چلتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ انہیں دونوں کو موضوع بنا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں گوش گزار کر دوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے، سمجھنے اور ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالی نے 21ویں پارے کے اندر اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ کہہ کر اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پہاڑ ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رنگ و نسل بھی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی لیل و نہار بھی ہے، رات اور دن، شب و روز۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات اور دن کا الٹ پھیر ہونا، آنا جانا بھی ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی عورت بھی ہے، جس کا ذکر پہاڑ کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمان کے ساتھ ہو، بھلا بتائیے اس کا کیا مقام ہوگا۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کا ذکر اللہ نے پہاڑوں کے ساتھ، زمینوں کے ساتھ اور اسی طرح سے آسمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ ہم نے عالم کانفرنس کے نام سے اجلاس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صنف نازک کا ذکر کیا بیوی کی حیثیت سے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، اور یہ باعث سکون ہے۔ امن عالم اس سے قائم ہوگا۔ سب سے پہلا امن جسے حاصل ہوگا وہ گھر کا ذمہ دار، نگہبان، تاجدار اور شوہر نامدار ہے، جس کو سب سے پہلے امن حاصل ہوگا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، امن کا پیغام دیا ہے اللہ نے کہ سکون حاصل ہوگا ایسے انسان کو جس کو اس کی بیوی مل جائے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کی بیوی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارا جوڑا انسان سے لگایا، یعنی تمہارے ہی نفس سے لگا دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کا جوڑا انسان سے نہ لگاتا، انسان مرد عورت دونوں کو کہتے ہیں، یاد رہے، اگر انسان کا جوڑا انسان سے نہ لگاتا، جانوروں میں سے کسی گدھئی اور گھوڑی سے لگا دیتا، یا اللہ گھر جہنم ہو جاتا۔ اس کی گدھئی کی آواز روزانہ آپ سنتے، کتنی بڑی مصیبت ہوتی، یا گھوڑی گھر میں بولتی، اور اس گھوڑی اور گدھئی سے صرف لات پاتے، بات تو سمجھ نہیں پاتے کچھ، صرف لات پاتے۔ گھوڑی کیا مارتی ہے؟ لات۔ گدھئی کیا مارتی ہے؟ لات۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس لات سے ہم کو بچا لیا، اور کم سے کم لات بھی نہیں مارتی ہے، بات بھی سمجھتی ہے۔ اور اگر گدھئی اور گھوڑی ہوتی تو نہ بات سمجھتی، لات دیتی، 3 طلاق نہیں 30 طلاق دیتے، سینکڑوں طلاق دیتے، کہیں نہیں جاتی۔ اور طلاق کا مسئلہ کہیں چھڑتا ہی نہیں کچھ۔ 3 طلاق دو کہ 30 طلاق دو، نہ حکومت اس پر کچھ دھیان دیتی، نہ کوئی دھیان دیتا کہ کیا طلاق دے رہے ہو۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں جاؤں، طلاق دے رہا کہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ انسان کا جوڑا انسان سے لگایا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم
من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ نے رحمت، محبت، شفقت اور مودت پیدا کر دی۔ رحمت و مودت اور شفقت و رحمت کا عالم تو یہ ہے کہ نیپال کا بہت بڑا حصہ اس وقت قطر میں گزار رہا ہے۔ کتنے، یہاں تک کہ 15 سال کا لڑکا 18 سال کی عمر کر کے پاسپورٹ بنوا کر بہت سے چلے گئے، آنے کے بعد شادی کرتے ہیں۔ بہتوں کے بارے میں نے معلوم کیا ہے، قطر میں زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، محبت، رحمت، شفقت کا یہ عالم ہے کہ شادی شدہ اگر قطر میں چلا جائے، دبئی اور سعودی کا سفر کر لے تو رات دن فون کرتا ہے، رات دن فون کرتا ہے، یہاں تک کہ والدین عاجز آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب سے گیا ہے پورا پیسہ اسی پر تو لگاتا ہے، سارا پیسہ فون کرتے کرتے وہیں خرچ کرتا ہے۔ یہ محبت، شفقت اور مودت کی دلیل ہے کہ رہو، رہتا ہے، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ گویا کہ دل قطر سے گھر میں لگا ہوا ہے۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، اور سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا۔ آپ کا دل جہاں لٹکا رہتا ہے گویا کہ آپ وہی ہیں۔ اور بہت سے لوگوں، احباب کے درمیان جب باتیں چھڑتی ہیں تو کہتے ہیں کہ سعودی، قطر، دبئی رہنے والوں کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے، گھر ہی دل لگا رہتا ہے برابر، یہاں تک کہ نماز میں بھی یہی سب سوچتے رہتے ہیں۔ یا اللہ رب العالمین نے محبت ایسی پیدا کر دی ہے کہ دنیا کے کسی گوشے اور کونے اور چپے میں رہو گے تو ایسی صورت میں آپ کا دل لگا رہے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے امن عالم کے لیے ایسا پیغام دے دیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور گھریلو اصلاح فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی یا ایھا الناس اتقوا ربکم فی النساء، اے مردوں کی جماعت، اے مردوں کی ٹولی، اے مردوں کا جتھا، سن لے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے مردوں سنو، اپنے پالنہار سے ڈرو، ربکم فی النساء، عورتوں کے سلسلے میں اپنے پالنہار سے ڈرو۔ بہت اہم چیز بتایا آپ نے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مارغۃ العریٰ کتاب الرحیق المختوم میں ذکر فرمایا ہے کہ 1,44,000 یا کم و بیش کا مجمع تھا جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ خطاب کیا تھا، اور گھریلو اصلاح فرمائی تھی، اور مردوں کو خطاب کیا تھا اور مخاطب کر کے فرمایا تھا یا ایھا الناس اتقوا ربکم فی النساء انکم اخذتموہن بامانۃ اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے ہیں، انکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اے مردوں کی کا جتھا سن لے، تم نے ان کو اپنے قبضے میں اللہ کی امانت کے طور پر رکھا ہے۔ یہ تمہارے قبضے میں دوسروں کی بیٹیاں، یہ دوسروں کی بہنیں تمہارے قبضے میں اللہ کی امانت کے طور پر آئی ہوئی ہیں۔ انکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، تم نے اپنے قبضے میں انہیں اللہ کی امانت کے طور پر رکھا ہے۔ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور ان کی شرمگاہوں کو تم نے حلال کیا ہے اللہ کے کلمہ کے ذریعہ، اللہ کے کلمہ کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے۔ یہ قاضی بیٹھ کے نکاح پڑھاتا ہے، والد بھی بیٹھتا ہے وکیل کے طور پر، اور تم بھی بیٹھتے ہو دولہا بن کر۔ میرے بھائیوں، سب کے سب جب مجلس لگتی ہے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے اس دولہے کو کہ کل کیا ہونے والا ہے، بہت جلدی کہتا ہے قبل تو، یہاں تک کہ بعض جگہوں پہ سنتا ہوں قاضی کہہ ہی نہیں پاتا ہے کہ فلاں کو تمہارے عقد میں اتنے مہر کے عوض دیا جاتا ہے، قبول کے پہلے کہہ دیتا ہے قبل تو، اس کو کچھ خبر نہیں۔ اگر پتہ چل جائے کہ بعد میں سلنڈر بھی بنانا پڑے گا، اور سلنڈر کے بجائے اور جتنی ہر بازار کی لسٹ کو بھی ہم ہی کو برداشت کرنا ہے، جتنے بچے ہوں گے عقیقہ کرنا ہے، شادیاں کرنی ہوں گی، ہر بازار آج کے آنے پر لسٹ بنانا ہوگا، توڑ کر ہو سکتا ہے قاضی نہ بھی پکڑ پائے اور والد بھی پیچھے دوڑے، اس کو پکڑ ہی نہیں پائیں گے، بھاگ جائے اٹھ کر کے، لیکن اس سے خبر نہیں ہوتی۔ لیکن شادی ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ،
अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। ऐ शादी करने वाला इंसान, तुम्हारे अक़्द में जो बीवी आती है, इस बीवी का नानो नफका, सुकना और खाना कपड़ा, यह सब तुम्हारे जिम्मा है। ऐसा नहीं है कि इस चार दीवारी में इसे बंद करके आप चले जाओ, इधर उधर बुटोल और नारायण घाट का सफर करके जाओ और वहां पकौड़ी तोड़ो और घर में बेचारी साग सब्जी भी न पाए। अल्लाह की कसम हराम है। अलैकुम रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि शादी करने के बाद माशी हालत तो सबली, लेकिन माशरती हालत बिगड़ गई। खासतौर से नेपाल में माशी हालत संभल गई है लोगों की, लेकिन माशरती हालत बिगड़ गई है। इनका ख्याल मर्द नहीं कर पा रहा है। ऐसा मुहज़्ज़ब बन चुका है कि हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह ना देखा, हुए इस कदर मुहज़्ज़ब कभी घर का मुंह ना देखा। कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। होटलों में जिंदगी गुजार रहे हैं और अस्पतालों में मौत आ रही है। घर की फिक्र नहीं है कि एक में मेरी बीवी और ये मेरे बच्चे घरों में किस तरह से सिसक रहे हैं। इनका दाना, इनका खाना, इनका कपड़ा और इनकी सारी ज़रूरियात हमारे जिम्मा है। अल्लाह की कसम, ये तुम्हारे जिम्मा सारी चीजें हैं। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अरे जितने हुकूक औरतों के हैं उतने हुकूक मर्दों के हैं, और जितने हुकूक मर्दों के हैं वैसे ही हुकूक औरतों के हैं। मर्दों को अल्लाह ताला ने आसमानी तौर पर मकाम अता किया है, इनका दर्जा औरतों पर बुलंद है। क्यों? इसलिए कि पैसा खर्च करते हैं। वो बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम, माल के खर्च करने की बिना पर मर्द का मकाम बढ़ गया है। मर्द का मकाम आला है। बिना पैसा दिए हुए और बिना पैसा खर्च किए हुए आप मर्द नहीं बन सकते। अल्लाह की कसम, जो औरतों की कमाई खाते हैं और औरतों के मैके का सहारा करके उस पर जीते हैं, ऐसे मर्द वो मर्द नहीं है, वो मर्दुल्ली है। और वो मर्दुल्ली है जो औरत का पैसा खाए और औरत के सहारे जिए। और तुम्हारा काम है कि हिमालय की दामने पहाड़ में रहते हो, रहने वालों, हिमालय की चोटी से कमा के लाओ और जो आपके घर में बेचारी सिसक रही है, आपके ऊपर जिराफ के सहारे जी रही है, उसके पैर पे ला करके डाल दो। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारी भंगिन भी है, तुम्हारी बावर्चन भी है, तुम्हारी काया भी है और तुम्हारी घर की निगरान भी है। कैसे घर की निगरानी करती है, इसलिए निगरान भी है। आज ये औरत बच्चों की हिफाजत करती है, ताया भी है। यह औरत बावर्ची खाने के सारे उमूर को देखती है, ये बावर्चन भी है। ये औरत तुम्हारा कपड़ा भी धोती है, ये धोबिन भी है। ये सारी चीजें एक उसके अंदर, सारी सिफात उसके अंदर पाई जा रही हैं, गोया कि आपका सारा काम कर रही है। अरे एहसान मानो, ये एहसान मानो कि तुम कतर और दुबई और कुवैत का सफर करते हो, आजाद होकर के रहते हो। कहीं एक महीना के लिए अगर ये कतर और दुबई और सऊदी का सफर कर जाएं, मिसाल के तौर पर हमारी माएँ बहनें जो बीवियों के एतबार से जिंदगी बसर कर रही हैं, अगर ये चली जाएं कहीं एक महीना के लिए कतर, जैसे तुम भागे भागे चले जाते हो और तुमको एक महीना तक बच्चों का पैखाना साफ करना पड़े, दूध पिलाना पड़े, ये कहो कि अल्लाह ताला ने किसी तरफ कुछ दिया नहीं कि दूध एक ही दे देता, अगर कुछ दूध पिलाने का इंतजाम कर देता तो मर जाते। और एक महीना अगर गायब हो जाए, पेशाब पैखाना करना पड़े, अल्लाह की कसम ये औरतें अगर एक महीना के बाद परदेश से जब वापस आएंगी, कोई शौहर अपनी जगह पर नहीं मिलेगा, सब स्टेशन छोड़ देंगे। कोई शौहर ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसको वो बीवी कह सके कि ये मेरे काम का है, उसका काम नहीं देगा ये, इसलिए कि ये इसके बस की बात नहीं है। अरे ये इसका इस लायक है ही नहीं कि बच्चों का पेशाब पैखाना ये बर्दाश्त कर ले, ये इस लायक है ही नहीं कि मेहमान आए तो उनकी मेहमानदारी और दिलदारी कर सके, इसके बस की बात है नहीं। अरे ये औरत का मकाम है, ये औरत के अंदर अल्लाह ने सलीका पैदा किया है, मेहमान आए तो उसकी मेहमानदारी करे। जब कोई उससे
ٹکرائے تو اس کی دلداری کرے اور اسی طرح سے بچوں کی نگرانی کرے، گھر کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، یہ اس کے بس کی بات ہے۔ 1 مہینہ تک غائب ہو جائے، اللہ کی قسم گھر میں کٹورا اور لوٹا نہیں پاؤ گے۔ یہاں تک کہ یہ عورتیں جب چلی جاتی ہیں گھر سے 10-5 دن کے لیے، سوچے مرد سوچ لے کم سے کم کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ وہ لوٹا کٹورا پلیٹ گھر میں پاتا ہے جلدی سے ڈھونڈنے پر، ایک مہمان آ جانے پر پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے، وہ پانی دانا کچھ نہیں پائے گا اور اس سے پہلے پسینے میں ڈوب جاؤ گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سارا سامان۔ یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن ایک حدیث میں پڑھتا ہوں، یہ آپ حاصل کر لیجئے اس کو، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کا معنی بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ یہ حدیث کسی مکتب فکر کے لیے خاص نہیں ہے، اس حدیث کی ضرورت اہل حدیث کو بھی ہے، اس حدیث کی ضرورت دیوبندیوں کو بھی ہے، اس حدیث کی ضرورت بریلیوں کو بھی ہے، اس حدیث کی ضرورت یہود و نصارہ کو بھی ہے، اس حدیث کی ضرورت انسان جتنے ہیں سب کو ہے۔ سب اگر اس پر عمل کرنا چاہیں، اگر انسان بننا چاہیں تو بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد اور ترمذی کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحم اللہ رجلا قام فی الصلاة فصلى فأيقظ زوجته فإنبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت بالليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین امن و امان نازل کر دے، رحمت نازل کر دے، سلامتی نازل کر دے ایسے انسان پر جو رات میں اٹھ کھڑا ہو، اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو پوجنے لگے، اپنی بیوی کو جگائے۔ اپنے لیے بہت جگایا ہوگا اپنی بیویوں کو، کبھی اللہ کے لیے بھی جگایا؟ بیویوں نے اپنے شوہروں کو اپنے لیے بہت جگایا ہوگا، کبھی اللہ کے لیے بھی جگایا؟ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو جگائے اللہ کے لیے، بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو اپنے مالک کے لیے جگائے۔ رات میں شوہر اٹھے اور نماز پڑھنے لگے، تہجد گزاری کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی بیوی کو جگائے۔ بیوی اگر کہے میں نہیں جاگوں گی، انکار کر رہی ہے، کچھ بیویاں تو انکار کر رہی، حدیث کو سن کر جلدی سے عمل کرنے کے لیے تھوڑا حکمت اپنائیے گا، ورنہ کہیں رات میں جگایا اور اس کی عادت جاگنے کی نہیں، خفا ہو گئی تو اور بگاڑ ہو سکتا ہے۔ بہت حکمت کی ضرورت ہے اس حدیث کو سمجھنے کی۔ اپنی بیوی کو جگایا، بیوی اگر انکار کر دے تو اس کے چہرے پر پانی مارے، پانی کا چھینٹا مارے، اٹھ ہے میری بیوی، نماز ادا کر، اللہ کے لیے اٹھ جا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسی عورت پر رحمت نازل فرمائے، ایسی عورت پر امن و سلامتی بھیج دے۔ اللہ رب العالمین ایسی رحمت پر ایسی عورت پر اپنی رحمت نازل کر دے جو اپنے شوہر رات میں اٹھے، نماز ادا کرے، اپنے شوہر کو جگائے۔ شوہر اگر جاگنے سے انکار کر دے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے، مرد عورت کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے، عورت مرد کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے اور رات میں اٹھا۔ میرے بھائیوں لیکن کہاں رہ گئے؟ ارے تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے، ارے سب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ اللہ کو پوجنے والے کہاں گئے؟ وہ اسلاف جو خود جاگتے تھے بیویوں کو جگاتے تھے، اور بیویاں خود جاگتی تھی شوہروں کو جگاتی تھی۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون۔ بستروں سے ہم آغوش نہیں ہوتے تھے، اپنی پیٹھ کو اپنے بستروں پر نہیں رکھتے، اللہ کے لیے جاگتے، صبح صادق میں اٹھ کر کے اللہ کو پکارتے تھے، اپنی بیویوں کو جگاتے، بیویاں شوہروں کو جگاتی۔ وہ وقت گزر گیا، وہ حالات بدل گئے۔ آج نہ کوئی بیوی پر ترس کھاتا ہے، نہ بیوی شوہر پر ترس کھاتی ہے۔ اب معاملہ یہ رہ گیا کہ صرف زینت کی چیزیں چاہیے۔ ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں میرے بھائیوں، یہ سونے اور چاندی کی لالچ زمانے سے ہے، عورتیں اس پر فدا اور شیدا زمانے سے ہیں، آج نئی چیز نہیں ہے۔ سونا تو ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور بہت دنوں سے
लालच बसी हुई है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा दीगर उम्महातुल मोमिनीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ हमारे शहर नामदार अंसार और मुहाजिरीन की बीवियों को देखिए, कानों में झाला और बाला है और नाक में नथनियां हैं और पैर में पाजेब है। जब से फुतूहात हासिल हुई हैं, अंसार और मुहाजिरीन की बीवियां सोना और चांदी पहन रही हैं। ऐ शौहर नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमको भी सोना और चांदी चाहिए। माई आयशा उधर तलब कर रही हैं, सफिया का तलब उधर है, उम्मे सलमा का तलब उधर है, रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना सब के सब तलब कर रही हैं सोना चांदी। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलते हैं, खामोश हैं। अरे मुस्तफा हरगिज़ न गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्राइल, मुस्तफा हरगिज़ न गुफ्ते ताना गुफ्ते जिब्राइल, जिब्राइल शहम न गुफ्ते ताना गुफ्ते किरदेगार। अरे कहाँ बोलने वाला मोहम्मद, जब तक अल्लाह का आर्डर न हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन का आर्डर जब तक जिब्रील को न हो जाए, उस वक्त तक जिब्रील कहाँ बोलने वाले हैं। वही नहीं आई अभी। आपने कहा कि ऐ आयशा, सबसे पहले तुमसे कहता हूँ, जाओ अबू बकर के दरवाजे, जाओ अबू बकर के दरवाजे को खटखटाओ और जाके कहो कि मोहम्मद अरबी से हमने सोना और चांदी तलब कर लिया है। जाके कहो, ऐ उम्मे सलमा तुम जाओ, ऐ सफिया तुम जाओ, ऐ आयशा तुम जाओ। लेकिन आयत नाजिल हो गई आसमान से सारी उम्महातुल मोमिनीन के लिए, या अय्युहन नबी, या अय्युहन नबी कुल्ले अज़वाजिक इन कुंतुन तुरिदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन वसर्रिहकुन सराहन जमीला। आसमान से आयत उतर गई, ऐ मोहम्मद अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया और दुनिया की दीनत और आराइश और आराम और आराइश चाहती हो तो मेरी बीवियों सुनो, जाओ अपने मैके चली जाओ और सबसे आर्डर लेके आओ और मैं सबको सोना और चांदी और छाला और बाला और नाक की नथुनियां और पैर का पाजेब पता कर देता हूँ। फ़तआलैन, आओ उमत्तिअकुन, सबको मैं अता कर देता हूँ। लेकिन याद रहे, दरबारे मोहम्मदी में ऐसी बीवियों का गुजर नहीं है। उमत्तिअकुन वो सर्रहकुन सराहन जमीला। बड़े अच्छे अंदाज में तुमको रुखसत कर दे रहा हूँ। दरबारे मोहम्मदी में ऐसी बीवियों का गुजर नहीं है जो सोना चांदी और झाला बाला और कंगन के लिए परेशान हो। जायज तो है, लेकिन इस तरह तलब करना कि अगर शौहर के पास बेचा नहीं है तो ऐसी सूरत में उनको सताना और ज़ेवरात का तलब करना ये किसी खातून और बीवी के लिए जायज नहीं है। वइन कुंतुन तुरिदुनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरह, ऐ मेरी बीवियों, ज़ेवरात के बदले अगर तुम अल्लाह को, रसूलुल्लाह को और आखिरत को पसंद कर रही हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसनात मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। ये खुशखबरी है बीवियों के लिए, ये ख़वातीन इस्लाम के लिए खुशखबरी है कि अगर सोना और चांदी नहीं है, अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखा है। जन्नत पर यकीन रखो, अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों से वादा करते हुए उन पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों की बीवियों के लिए ऐलान कर दिया है, खुशखबरी है। उम्मै यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहा नूतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़क़न करीमा। तुम में से जो अल्लाह और रसूलुल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी कर रही है, हम उसको दोगुना अजर अता करेंगे, डबल अजर अता करेंगे, दोहरा। वनुतिहा अजरहा मर्रतैन व आतदना लहा रिज़क़न करीमा। हमने उसके लिए रिज़्क़ करीम तैयार कर रखा है, यानी जन्नत हमने उसके लिए तैयार कर रखी है। अल्लाह ने जन्नत तैयार कर रखा है ऐसी माँ और बहनों के लिए, ऐसी बीवियों के लिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पाकर राजी होती हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िय्या रहमहुल्लाह की किताब मार्कतुल आरा किताब अल-फ़वाइद एक किताब है, उसमें उनके चंद जुमले बहुत अहम हैं, बहुत अहम जुमले हैं। वो उसमें जिक्र किया है कि कुन फिल जानिबिल लज़ी फ़ीहिल्लाहु व रसूलुहु वलौ कानन नासु कुल्लुहुम फिल जानिबिल आखिर।
تو ادھر رہو جدھر اللہ اور اس کے رسول رہے، چاہے پوری دنیا ادھر رہے، اللہ اور رسول جدھر ہوں ادھر رہو۔ کن فی الجانب الذی فیہ اللہ ورسولہ ولو کان الناس کلہم فی الجانب الآخر، ارے ادھر رہو جدھر اللہ اور اس کے رسول ہیں، چاہے پوری دنیا ادھر ہو جائے، کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے، پیغام مسرت ہے، پیغام شادمانی ہے اور پیغام امن ہے کہ ان کے لیے رزق کریم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور کوئی خاتون یہ نہ سمجھے کسی مرد کا درجہ بڑا ہے، اس اعتبار سے یہ عملی دنیا میں اس سے پیچھے ہے۔ اللہ کی قسم، ارکان اسلام کی ذمہ داری جتنی مردوں کی ہے اس پر عمل کرنے کی اتنی عورتوں کی ہے، ارکان ایمان پر عمل کرنا جتنی مردوں کی ذمہ داری ہے اتنی ہی عورتوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کی ہے، پاسداری کرتے ہوئے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ جب سنو تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اتقوا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ یہ سب مردوں سے سب مذکر کے صیغے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مراد جبکہ عام ہے یہ عورتوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آیا، دلداری کے طور پر آیت کریمہ نازل کر دی، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے لمبی آیت ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ چاہے اسلام لانے والا مرد ہو، اسلام لانے والی عورت ہو، ایمان لانے والا مرد ہو، ایمان لانے والی عورت ہو، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا مرد ہو یا اطاعت و فرما برداری کرنے والی عورت ہو، صبر کرنے والا مرد ہو، صبر کرنے والی عورت ہو، اور اسی طرح سے سچ بولنے والا مرد ہو، سچ بولنے والی عورت ہو، روزہ رکھنے والا مرد ہو، روزہ رکھنے والی عورت ہو، صدقہ و خیرات کرنے والے مرد ہوں یا صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں ہوں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہوں، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے مرد ہوں، زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والی عورتیں ہوں، سب کے لیے اللہ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے برابر اللہ رب العالمین نے انعامات مقدر کر رکھے ہیں، انعامات مقدر کر رکھے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، یہاں تک کہ لباس کہہ دیا ہے، اس بیوی کو شوہر کے لیے دونوں کو اس طرح سے ملایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم۔ اے مردوں کی جماعت سن لے، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم عورتوں کے لیے لباس ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے لباس کو کہا لامتزاجہما، دونوں آپس میں ملنے کی بنا پر، جیسے کپڑا ملا رہتا ہے ایسے دونوں آپس میں چپتے رہتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ اور لباس کیوں ہیں؟ ساتر ہیں، دونوں پر پردہ ڈالتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کے عیوب کو نہ بیان کرے، اپنے محلے میں نہ کنبہ قبیلے میں نہ علاقے میں نہ کسی اور سے۔ بیوی کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کے عیوب کو نہ بیان کرے۔ اگر کسی کو عبرت حاصل کرنی ہے تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عبرت حاصل کرے، کہتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، شوہر نامدار کی تعریف کرتے ہوئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہا لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ ایک بیوی اپنے شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہیں، وہ مائی عائشہ صدیقہ ہیں کہ میرا سورج الگ ہے، آسمان کا سورج الگ ہے، ارے میرا سورج تو آسمان کے سورج سے بہتر ہے، ارے لوگوں کا سورج تو ایسا ہے جو فجر کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے، ارے میرا سورج جو نماز عشاء کے بعد نکلتا ہے، یعنی رات کے اندھیرے میں
جب آپ کمرے میں جاتے ہیں تو کمرہ منور ہو جاتا ہے. میرے رسول، میرے شوہر نامدار محمد عربی جب نکلتے ہیں تو کمرہ روشن ہو جاتا ہے. اس طرح سے تعریف کرنی چاہیے بیویوں کو، تعریف کرنی چاہیے اپنے شوہروں کی، اور شوہروں کو تعریف کرنی چاہیے بیویوں کی. یہ کتاب میں نے پڑھی ہے معوقات الدعوہ. اس کو لکھنے والے ایک ہمارے استاد سوریہ کے ہیں، عبد المحمد عبد السلام طاہان. معوقات الدعوہ، دعوت کے راستے میں رکاوٹیں بننے والی چیزیں. اس میں ایک اور ذکر کیا ہے کہ مرد عورت میں فرق کیا ہے. مل فرق بین الرجل والمرأة، عورت مرد میں فرق کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کسوٹی کو سامنے رکھو، گھر کی اصلاح ہو جائے گی، گھر میں امن پیدا ہو جائے گا. عورت کو عورت سمجھو. فرق کیا ہے دونوں میں؟ ذکر کیا اس میں کہ بڑا فرق ہے دونوں میں. اور فرق وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورت کو، حوا کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے. یہ بائیں سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ بھی اعلیٰ درجے کی جو پسلی ہے اس سے پیدا کیا ہے، وہاں سے پیدا کیا ہے، اور سب سے ٹیڑھی پسلی ہے. تو اس کا اثر کیا ہوا؟ اس میں لکھا ہے کہ فرق دونوں میں ہے. عورت جب سوتی ہے تب اس کی بائیں آنکھ پہلے بند ہوتی ہے. یا اللہ، کتنا بڑا فرق ہے. سونا جب چاہتی ہے تو اس کی بائیں آنکھ پہلے بند ہونا چاہتی ہے، اور جب سو کر اٹھتی ہے تو بائیں آنکھ کھلتی بھی ہے پہلے. اور جب یہ چلنا چاہتی ہے تو بایاں پیر پہلے اٹھنا چاہتا ہے، اور جب رکنا چاہتی ہے تو یہ پہلے بند رکتا ہے، اور جب پکڑنا چاہتی ہے تو بایاں ہاتھ حرکت کرنا چاہتا ہے. شریعت کے اعتبار سے دائیں سے شروع کرے الگ بات ہے، لیکن حرکت یہی کرنا چاہتا ہے بایاں ہی. اور جب سوچتی ہے نا تو ادھر سے سوچتی ہے، بائیں طرف سے. یا اللہ، بائیں طرف سے سوچتی ہے، بائیں طرف سے پکڑتی ہے، بائیں طرف سے چلتی ہے، بائیں آنکھ سے سوتی ہے، بائیں آنکھ سے جاگتی ہے. لیکن مرد کا کام ایسا نہیں ہے. مرد دائیں آنکھ سے پہلے سوتا ہے، پہلے دائیں سے جاگتا ہے، سے پکڑتا ہے، دائیں سے چلتا ہے، دائیں سے سوچتا ہے. لبڑی دہنی مل کے گھر چلتا ہے، اس کا مطلب. لیکن مرد بھی چلا دے لبڑی تب اللہ کی قسم الٹ جائے گا. نہ لبڑی چلاؤ، لبڑی نہ چلاؤ، یا عورت چلائے چلانے. اگر تم بھی لبڑی چلاؤ گے نہیں معاملہ بن پائے گا. ان کے معاملات الگ ہیں، تمہارے معاملات الگ ہیں. یہ سب نہ کر کیا کرو، اور جیسے جی رہو ویسے جینے دو اور جیو اور جینے دو. ورنہ اگر زیادہ سیدھا کرو گے ان کو تو یہ ٹوٹ جائیں گی. ٹوٹنا طلاق ہے. میرے بھائیوں، گھر کی اصلاح، اگر امن چاہتے ہو دنیا میں تو گھر کی اصلاح کیا کرو. لوگ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو بہت ستاتا ہے. بعض شوہر نہیں، بیویاں بھی ستاتی ہیں. یہاں تک کہ لوگوں نے ڈنڈوں سے مارتے دیکھا اپنے شوہروں کو. بہت سے بیویاں ڈنڈا برساتی ہیں شوہروں پر. اب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سناتا ہوں. ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ڈنڈا مارے اس کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں. عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا توزی امرات زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین لا توزی قاتلک اللہ. دنیا کی عورت جب اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو آسمان سے شوہر کی بیوی بولتی ہے. یہ نہ سمجھو کہ شادی نہیں کیا ہے تو اس کی بیوی وہاں نہیں. ارے وہ بیٹھی ہے آسمان میں، وہاں سے دوہر لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اے دنیا کی بیوی، اپنے شوہر کو تو نہ ستا. جو کہتی ہے میرے شوہر کو نہ ستا، لا توزی، اس کو نہ ستا. قاتلک اللہ، اللہ تجھے ہلاک کر دے. انما هو دخیل عندک، ارے بہت کم دن کے لیے تمہارے پاس ہے. یوشک ان یفارقک الینا، ارے بہت جلدی وہ رخصت ہو کر کے میرے پاس آ جائے گا. نہ ستاؤ اس کو. وہاں سے بولتی ہے. دنیا کی بیویاں یہ نہ سمجھیں کہ شوہر کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے. آسمان سے بیویاں بولتی ہیں. میرے بھائیوں، اس عورت کو بھی سمجھانا شریعت کی روشنی میں ہماری ذمہ داری ہے، اور شوہر کو بھی سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے. آج کل سنا جاتا ہے، عجیب حال ہے، یہ عورت بیچاری پردہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورت، عورت سراپا پردہ ہے. اس کو پردہ سمجھ کے شوہر رکھتا ہے گھر میں، اور رکھنا چاہیے. اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب نکلتی ہے نا گھر سے تو شیطان جھانکتا ہے. شیطان یہ جھانکتا بھی ہے، جھنکواتا بھی ہے. دوسروں سے کہتا تم بھی جھانکو، ہم بھی جھانک رہے ہیں. یہ عورت پردہ ہے. بعض لوگ، عجیب ماحول ہے،
اصلاح معاشرہ کیسے ہوگی اور امن عالم کیسے ہوگا؟ آج کل کے نوجوان نہایت نادان جب شادی کر کے بیوی کو گھر لاتے ہیں، سنا گیا ہے کہ اپنے دوستوں کو لا کے اپنی بیوی کو دکھاتے ہیں، دیکھ میں نے جگ جیت لی، کتنی خوبصورت بیوی لایا ہوں۔ ارے بیوقوف دکھانے کی چیز ہے، لیکن تم دکھاتے ہو اپنے بھائی دوستوں کو، احباب کو لا کے دکھاتے ہو میری بیوی کتنی خوبصورت ہے، دیکھو یہی ہے اور کس طرح سے میں نے جگ جیت لی ہے۔ ارے دکھانے کی چیز نہیں ہے، ملو گے ہاتھ جب پجڑے سے اڑ جائیں گی دلاری، کسی دن ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ دکھانے کی، یہ دیکھنے کی چیز ہے، دکھانے کی نہیں ہے، صرف دیکھنے کی ہے، یہ دکھانے کی نہیں ہے۔ المرأة عورت، مرد یہ سراپا پردہ ہے۔ اذا خرجت استصرفها الشیطان، جب یہ گھر سے نکلتی ہے نا تو شیطان جھانکتا ہے اسے۔ لیکن یاد رہے اے میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پردے کا انتظام کر دیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یہ عورت جب پردہ نکلتی ہے گھر سے چادر ڈال کر تو یہ ستائی نہیں جاتی ہے، امن میں رہتی ہے، امن و امان پیدا ہوتا ہے۔ جب پردہ نکلتی ہے نا نقاب کے ساتھ، لوگ کہتے ہیں اللہ کی قسم فلاں حویلی سے آ رہی ہے، یہ باپردہ ہے، یہ نقاب پوش ہے، اس پر نظر بد نہ اٹھاؤ، اللہ کی قسم چمڑیا ادھیڑ لیں گے، یہ فلاں خاندان کی ہے، یہ فلاں حویلی کی ہے۔ اور اگر ننگی چلتی ہے نا تو شیطان تو وعدہ کر چکا ہے، شیطان تو رات دن یہ ابلیس کہہ کے آیا ہی ہے کہ ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ بو، ہے میرے دست تصرف میں جہان رنگ بو، کیا زمین کیا محرومہ کیا آسمان تو بتو، اور کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا دیتی ہے میری ایک ہو۔ یہ کہتا ہے نا یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج سب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ زمین یہ آسمان یہ چاند یہ سورج سب بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ارے یہ سیاسی لیڈران جو یہاں سے دلی تک اور یہاں سے لے کے کاٹھمانڈو تک، یہ سیاسی لیڈران یہ سب بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں، شیطانوا کہہ رہا ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ سیاسی نیتا بھی بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں، یہ مسجدوں میں امامت کرنے والے امام بھی بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں، اور مندروں کے پجاری بھی بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں۔ یہ عورت کا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ یہ سب بائیں ہاتھ کے کھیل ہیں، سب کو دھوکہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اے عورتیں کیا ہیں؟ فلا یؤذین، باپردہ جب یہ عورت نکلتی ہے تو تکلیف نہیں دی جاتی، ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں، وقت بہت کم ہے، ایک اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو دیکھنے دکھانے کا رواج چل پڑا ہے، شوہر اپنی بیوی کو، یہ نادان شوہر جو اپنی بیوی کو دوسروں کو لا کے دکھاتا ہے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، یا ایھا الناس ایاکم الدخول علی النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردوں کی جماعت سن لے، عورتوں پر آنے جانے سے بچو، ارے ان پر داخل نہ ہو، بچا کرو۔ ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، قال رجل من الانصار، انصاریوں میں سے ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے، قال افرأیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ قال الحم والموت، آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے، یہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ گویا کرہ لہو ان یخلو بہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ دیور بھابھی کے ساتھ الگ ہو۔ نہیں، جب شوہر کا بھائی نہیں دیکھ سکتا ہے تو شوہر کے دوست کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بالکل حرام ہے۔ اور اسی پر میں ختم کرتا ہوں کہ ہر بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی خاطر داری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا الرجل دعا زوجته فلتأته ولو كانت على التنور، شوہر جب بیوی کو بلائے تو وہ آ جائے چولہے پر ہو، تب بھی چولہے پر روٹی پکا رہی ہو، جل جائے، روٹی جل جائے تو جل جائے، شوہر کا دل نہ جلنے پائے۔ شوہر کا دل جل جائے گا تم بھی جل جاؤ گی، اور روٹی جلنے سے نہ تم جلو گی نہ شوہر جلے گا۔ اور سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنا اپنا خیال رکھیں اور امن پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور گھروں کی اصلاح فرمائے۔ اے اللہ تو
پورے عالم میں امن پیدا کر دے۔ آخر میں سیر کیے پھول چنے شاد رہے، سیر کیے پھول چنے شاد رہے، باغ باغ چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے، سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے، چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے، وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے، علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے، وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے۔